الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کے حوالے سے یہ بتایا کہ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، خود تحریفات کرتے ہیں، اور یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ان مومنوں کے ساتھ ایسی باتیں جا کے کیوں کرتے ہو کہ وہ قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے رب کے سامنے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا ذکر کیا، مختلف طبقات کا ذکر کر دیا۔ اس آیت میں جو پہلی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اس آیت میں عوام کی حالت بیان کی گئی ہے۔ امی وہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو امانی ہے یہ امنیہ کی جمع ہے، جس کے معنی آرزوؤں یا من گھڑت روایات کے ہیں۔ یعنی یہود میں ایک طبقہ جو عوام کا ہے اور ان پڑھ ہے، انہیں الکتاب یعنی تورات کا تو کچھ علم نہیں، مگر وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزوئیں پالے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے انہیں بخش دیا جائے گا، یا جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ مختلف قسم کی خرافات کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی غلط آرزوئیں ہیں یا من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ ان کے صرف گمان ہی ہیں۔ تو باقی یہ جو امنیہ ہے اس کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی آتا ہے، جیسے سورۃ حج آیہ نمبر 52 میں ہے الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاتی۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ خالی تلاوت کر سکتے ہیں مگر انہیں اس کے مطلب کی کچھ خبر نہیں ہے، جیسا کہ آج کل اکثر مسلمان خواہ حافظ قرآن ہوں محض تلاوت کر سکتے ہیں مگر مفہوم سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسا پڑھنا نہ پڑھنے ہی کے برابر ہے، اس لیے ان کے امی ہونے کے خلاف نہیں۔ تو بہرحال جب انسان اس پہ عمل نہ کر پائے، اس کو سمجھ نہ سکے، تو یہ ایک مفہوم کے اعتبار سے امی ہی ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت بیان کی ہے جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے ہیں، محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی یہ کہ جرت یہ کرتے ہیں، ڈٹائی یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طرف کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں کہا کہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے، پھر یہ کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نازل کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑی سی قیمت لے سکیں۔ تو یہ یاد رکھیں متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا مرضی ساز و سامان ہو وہ قلیل ہی ہے۔ تو اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کی بجائے اپنے بڑوں کا جو ہے نا فتویٰ یا قول پیش کرتے ہیں۔ اور آج کل بھی بہت زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہی حال ہے کہ انہوں نے امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دے دیا ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کو لا مذہب قرار دیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمیشہ
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ مفہوم اپنا ذکر کرتے ہیں، مطالب اپنے ذکر کرتے ہیں اور نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف کر دیتے ہیں کہ شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس آیت میں ان حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھوڑ کر تورات انجیل وغیرہ کی طرف رخ کرتے ہیں، جن میں تحریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہادت دی ہے۔ اور بائبل، آپ موجودہ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں انبیاء پر تہمتیں ہیں، طرح طرح کے الزامات ہیں، نعوذ باللہ، اور باہمی آیات میں تضاد پایا جاتا ہے، لفظی تحریف کا واضح ثبوت موجود ہے۔ ہم نے ایسے حوالہ جات جمع کیے ہیں، اور بائبل جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس پہ ہم نے یہ لگا بھی دیے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل ہونے کے باوجود ہمیں ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کی طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے۔ جو بائبل کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہیں وہ تو ہم درست قرار دے سکتے ہیں، لیکن جو اس کے خلاف ہیں وہ تو کسی بھی صورت قبول نہیں کی جا سکتی، اور جن میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ درست ہیں یا غلط، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی ہم توقف کریں گے۔ ہم اسے منزل من اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تحریف ہو چکی ہے۔ ہم مطلقاً بائبل کو باطل نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ساری باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس میں تحریف موجود ہے۔ تو اسی کی طرف رغبت دلائی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب سے خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سب سے نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بہرحال غور کرنے والا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں ان کا یہ اثر موجود ہے 7363 پہ، شوق رکھنے والے وہاں سے پڑھ لیں۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی فروخت کرنا منع ہے، کیوں؟ اس آیت میں ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتابوں کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ کا کلام باور کرواتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز غور کرنے والی، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا عامل بنائے، اور ایسے دنیاوی مفادات کی بنا پر ہمیں کتاب و سنت سے انحراف سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیشہ حق گوئی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔